وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ قلم آیت نمبر 34 سے 41، حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا مجرم جنت میں ضرور جائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح محروم کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا فیصلہ کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم پسند کرتے ہو؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، یا تمہارے لیے ہمارے ذمے کچھ ایسے پختہ عہد و پیمان ہیں جو روز قیامت تک باقی رہیں، جن کے ذریعے ہم پابند ہوں کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جس کا تم اپنے حق میں فیصلہ کرو گے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون اس قسم کی بےہودہ بات کا ذمہ دار ہے؟ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یا ان کے کچھ اور شریک بھی ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ القلم آیت نمبر 34، لفظی ترجمہ، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، جو متقی ہیں ان کے لیے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح کر دیں گے، یعنی ان کا ایک سا حساب کتاب ہوگا۔ ما لکم، کیا ہوا تمہیں؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ فیہ تدرسون، جس میں یہ پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی۔
ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامت ان لکم لم تحکمون، یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں کہ قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جس چیز کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر ہوگی۔ ان لکم، بے شک ہوگی تمہارے لیے، لما تحکمون، جس کا تم حکم کرو گے۔ سلہم، ان سے پوچھو، ایہم بذالک زعیم، کون ان میں سے اس بات کا ذمہ لیتا ہے، ام لہم شرکاء، کیا اس معاملے میں ان کے کوئی شریک ہیں، فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو پھر لے آئیں اپنے، اگر یہ سچے ہیں تو شریکوں کو سامنے کر دیں۔ یہ سارا مضمون ہم نے گزشتہ سبق میں بھی اس پہ بات کری تھی، اور اہم مضمون ہے، اور اہم اس لیے ہے کہ ہم اسے غیر اہم سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مضمون ہمارے لیے نہیں، یہ تو مشرکوں کے لیے تھا، اور وہاں شان نزول کے مطابق آج تو ہم بس صرف اس کی تلاوت کریں گے اور ثواب پالیں گے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تقریباً اسی طرح آپ دیکھیں، ہم نے قرآن کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ اس کو ہم ایک کتاب تلاوت سمجھتے ہیں، بس اس کی قرأت، حسن قرأت کی محفلیں ہوتی ہیں، آپ وہ بری بات نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اس تک قرآن فہمی کی، تدبر قرآن کی کوئی محفل آپ مجھے بتا دیں، یعنی اکا دکا تو ہوں گی جو میں اسے انکار نہیں کرتا، لیکن عام طور پہ کہ یہ کتاب ہدایت ہے، آیا ہم اس کو کتاب ہدایت سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایسی بات تو نہیں ہے، یہ صرف ہمارے حساب سے یہ کتاب ناظرہ ہے۔ آپ خود دیکھ لیں اپنے رویے جو قرآن کے ساتھ ہیں، کہ بس بچے کو اپنے خود بھی قرآن پڑھنا آپ ضروری سمجھتے ہیں، اور آپ کو افسوس ہوتا ہے، یعنی جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ان کو افسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو مجھے اس کی تلاوت تو آنی چاہیے تھی۔ بس اس کے بعد جو ہے آپ دیکھ لیں اپنے بچوں کو بھی، خود بھی آپ نے کتاب تلاوت تک محدود کر دیا ہے قرآن کو، اور اپنے بچوں کو بھی، یعنی ناظرہ پڑھانا وہ بھی اچھی بات ہے، بچوں کو ناظرہ پڑھانا اور پڑھانا چاہیے، لیکن ہمارا سلوک جو ہے بس وہ ناظرہ تک محدود ہے۔ عام طور پہ دیکھیں، آپ اپنے بچوں کو دیکھ لیں نا، بس میرے بچے کو ناظرہ پڑھنا آ گیا، بس اب بچے، ہم یہ کہتے تو نہیں ہیں بچے کو الفاظ، لیکن ہم عملی طور پہ یہ کہتے ہیں بچے اب بس قرآن کو بند کر دو، تمہیں پڑھنا آ گیا اس کو، اور جاؤ بس اپنے دنیا کے جہنم میں چلے جاؤ۔ یہ نہ تو کتاب ہدایت ہے، نہ اس میں تمہارے لیے کچھ ہے، یہ کہانیوں کتاب ہے، یہ ہم زبان سے نہیں کہتے، لیکن ہمارا عمل ایسا ہے۔ قرآن کے جو قصے ہیں اس میں ایسی کتابیں آ گئی ہیں مارکیٹ میں جو اسرائیلیات سے بھرپور ہیں۔ ٹھیک ہے، یونس علیہ السلام کا قصہ ہوگا، لیکن اس میں اسرائیلیات بھی ہوں گی، اسرائیلیات تو غیر تصدیق شدہ ہیں، اور اکثر اس میں قرآن کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، پیغمبروں کی شان کے خلاف باتیں ہوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے، مشہور وہ واقعہ نا کہ داؤد علیہ السلام کوٹھے پہ چڑھے، مثال کے طور پہ بیان کر رہا ہوں میں۔ دیکھیں قرآن سے ہم نے کس طریقے سے یعنی اس کے ساتھ سلوک کیا ہے، یعنی ہماری کتابوں میں یہ موجود ہے کہ داؤد علیہ السلام جو بادشاہ تھے بنی اسرائیل کے، وہ اپنے محل کی چھت پر چڑھے، ان کو ایک عورت نظر آئی ننگی نہاتی ہوئی، وہ کسی سردار کی بیوی تھی، ان پہ عاشق ہو گئے، معاذ اللہ۔ یہ مضمون ہے ہماری کتابوں، معاذ اللہ۔ یہ آپ کے قصص کی کتاب ہے، قصوں کی کتاب ہے، اس میں یہ مضمون ہے۔ وہ عاشق ہو گئے، ننگی عورت کو دیکھا، پھر اس کو دیکھتے رہے، پھر اس کو پسند کر لیا، پھر اس کے خاوند کو جو ہے وہ بھجوا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ شادی تو نہیں کر سکتے تھے، محاذ جنگ پہ بھجوا دیا، اور ایسا محاذ جو بڑا خطرناک تھا، وہاں اس کی شہادت ہو گئی، پھر انہوں نے اس سے شادی کر لی۔ یہ یعنی اس طریقے سے ہمارے قصہ گو نے اپنا منہ کالا کیا ہے۔
پیغمبروں کی شان پہ الزام لگا کے۔ تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک رویہ چلا آ رہا ہے، اور آپ دیکھیں یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یعنی کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اس مضمون کو اپنے لیے سمجھتے ہو۔ ہم تو سمجھتے ہیں یار یہ ایک شخص تھا جس کی یہ صفات بیان ہو گئی ہیں اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ اس کے متعلق تھا۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کے درپردہ آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں میرے لیے کوئی سبق نہیں ہے۔ اب آج کا جو سبق ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو نافرمانی کی طرح کر دیں گے؟ مجرموں کا ساتھ سلوک ہوگا مسلمانوں کے ساتھ، یا مجرموں سے مسلمانوں کا سلوک ہوگا، یہ دونوں برابر ہوں گے۔ دوسری جگہ ہے سوام محیاہم و مماتہم، ان کا جینا مرنا ایک سا ہوگا۔ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہوا تمہیں، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اب یہاں جو گزشتہ سبق تھا اس میں بھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم نے جو قرآن کے مضامین ہیں اس کو ایک تو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے، ایک بہت بڑی یہ دردناک داستان ہے کہ ہم نے اپنے مقصود محبوب و مطلوب سے منہ موڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ ہماری منزل ہے نہ ہم اس کو اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں، یہ بات بھی بڑی اہم ہے۔ ہمیں تو دنیا جو ہے وہ پسند ہے، اور روشن خیالی، آج کل جو روشن خیالی کی ایک لہر ہے کہ بس کلمہ تم نے پڑھ لیا ہے، اب چاہو نماز پڑھو نہ پڑھو، روزے رکھو نہ رکھو، حج کرو نہ کرو۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، زکوٰۃ دو یا نہ دو، زکوٰۃ میں کس طریقے سے ہم بخل کا اور کتنا بوجھ سمجھتے ہیں زکوٰۃ دینے کو یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو۔ تو یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارا سلوک جو ہے، ہمارا رویہ حقیقت میں مجرموں کا سا ہے۔ ہم مجرم ہیں اپنے اللہ کے، ہم مجرم ہیں اپنے رسول کے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہ لبیک نہ کہا ہے نہ کہنا چاہتے ہیں، بس وہ مجبوراً آپ کو حج اور عمرے پہ چلے جاتے ہیں، وہاں مجبوراً آپ کو کہنا پڑتا ہے، اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ دعوت لبیک جو یعنی یہ لبیک کا ترانہ صرف حاجی کا ترانہ تھوڑی ہے، یہ تو مسلمان کا ترانہ ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب دو، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائے، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ یہ لبیک تو ہم نے یہاں کہنا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ تو یہاں کا ہے۔ بہرحال یہ بڑی ایک یعنی مجھے بار بار یہ کہتے ہوئے یعنی میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اتنا بھی میرا یقین ہے۔ اللہ کو اور اس کے رسول کو لبیک کہنے کے لیے اب بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول تو دیکھیں گے، کر لیں گے، یہ ہم اپنے اعمال کو بدل لیں گے، پتہ نہیں کب بدلیں گے۔ تو ہم انتظار میں ہیں کوئی ایسا وقت کہ ہم یعنی ہماری کایا کلپ کے ہم انتظار میں ہیں، کوئی ایسا خضر آئے گا وہ ہمیں ہاتھ سے پکڑ کے صراط مستقیم پہ چلا دے گا۔ یعنی یہ دیکھیں بعض لوگ انتظار میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ تو اللہ کا فضل ہے، بس جس کو چاہے دے۔ تو ایسی بات تو نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے تو باقی یعنی کسی پر ہوتا ہے اور کسی پر نہیں ہوتا۔ اس بات کو بھی ذرا سوچیں نا، یعنی اللہ کا جب آپ کہتے ہیں کہ نیکی کرنا، جنت میں جانا، یہ سب دنیا میں مطلب یہ اللہ کے فضل سے ہوگا، لیکن اللہ کا فضل یعنی کسی پر ہوتا ہے اور کسی پر نہیں ہوتا، تو اس سے تو ایک ناانصافی کا پہلو سامنے نہیں آتا کہ کسی انسان پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل کر دیتا ہے اور کسی کو اپنے فضل سے محروم رکھتا ہے۔ تو جس پہ فضل کرتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اپنے فضل سے محروم کرتا ہے وہ دوزخ میں جائیں گے اور وہ سب لوگ دوزخ میں جلیں گے۔ یہ ساری قصے کہانیاں ہیں جو ہم نے گھڑ رکھی ہیں، اور یہ جو مضمون بیان ہو رہا ہے
سورہ قلم کا آیت نمبر 34 سے 41 کا ہمارا سبق ہے، گزشتہ بھی تھا، آج بھی ہے، آج اس کا حصہ دوم ہے۔ لیکن یہ ہے نا کہ یہ آپ ساری دیکھیں ہم میں پائی جاتی ہیں کہ ہم نے اپنے خود ساختہ جو ہے وہ نظریات بنا لیے ہیں کہ ہاں اب کلمہ پڑھ لیا ہے، اور ملا جی نے مجھے کہا تھا بس کلمہ پڑھ لو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، باقی جس طرح چاہے مرضی آئے زندگی گزارو۔ تو ملا جی کہیں یا نہ کہیں، لیکن آپ کو تو دیکھنا ہوگا کہ آپ یعنی جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس پر آپ کا یقین بھی ہے کہ نہیں۔ اور میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ دعویٰ یعنی جو کلمہ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہی مقصود ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی محبوب ہے، اللہ ہی مطلوب ہے، یہ کلمے کا مطلب ہے، لیکن ہمارا تو اس میں کسی چیز پر بھی یقین نہیں۔ تو ایمان باللہ کا پھر مطلب ہی کیا ہو گیا؟ آپ کے زبانی کلمے سے تو دیکھیں ایک بات ذرا سوچیں، اور کہ زبانی بات سے تو دنیا میں کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ یعنی آپ کچن میں جاتے ہیں اور بیگم صاحبہ سے کہتے ہیں چلیں بیگم صاحبہ کو انوالو کر لیتے کہ بھئی آج بریانی پکا لو، اور کچن میں نہ چاول ہیں، نہ گھی ہے، نہ ٹماٹر ہیں، اور نہ اور کوئی مسالے جات ہیں۔ آپ نے کہہ دیا کہ بھئی ٹیلی فون کر دیا بیگم صاحبہ کو کہ بھئی آج رات کو بریانی پکا لو۔ سودا تو ہے نہیں، نہ آپ سودا لانے کے لیے تیار ہیں، نہ سودا خریدنے کے لیے تیار ہیں، کیوں کہ آپ بخیل ہیں۔ تو کیا خیال ہے آپ کا، بریانی پک جائے گی؟ تو مطلب دیکھیں یہ ایسی بات ہے کہ بس یعنی اتنی سادی سی بات ہے کہ زبان سے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ قرآن میں بھی ہے کہ یہ تو زبان سے بات کر رہے ہیں، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل میں یقین نہیں ہے۔ اور ایک بات نوٹ کر لیں کہ اسلام ظاہر میں یعنی اسلام نام ہے ظاہر میں کہ اسلام قبول کرنے کا، کلمہ طیبہ یا اسلام کو آپ ظاہری الفاظ سے، لیکن جب تک آپ کا دل کا یقین نہیں ہوگا اس پہ تو آپ اس پہ عمل نہیں کر سکیں گے۔ کیونکہ دیکھیں دین اسلام تو ہمیں ایک راستہ بتاتا ہے، ایک راستے کی ہدایت کرتا ہے جو کہ سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ ویبشر المؤمنین، تو اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا لیکن اس پر آپ کا یقین ہی نہیں ہے تو آپ کیا مطلب، اب تو جنت کے راستہ اللہ تو آپ کی منزل ہی نہیں ہے۔ آپ نے زبان سے کہا ہے کہ اللہ میری منزل ہے، مثال کے طور پہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال یہ سارا مضمون ہے اور بڑا ایک توجہ طلب ہے کہ ہم اس مضمون کے خلاف ہیں یا اس کے موافق ہیں۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے موافق ہیں۔ ہم نے دین کے متعلق اپنے اپنے اندازے ہیں ہمارے۔ آپ دیکھیں بہت سے ٹی وی پہ دیکھ لیں فلاسفر ہیں، فلاسفر بیٹھ کے وہ ٹاک شو شروع ہو جاتا ہے، اور خیر دینی باتوں پہ تو بات ہی نہیں ہوتی، کیوں کہ یہ تو کوئی بحث کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی سمجھنے سمجھانے کی بات ہی نہیں، بس کلمہ پڑھا ہوا ہے ہم مسلمان ہیں، داڑیاں منڈوا رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہم مسلمان ہیں، روزے رکھ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، روزے نہیں رکھ رہے ہم مسلمان ہیں، زکوٰۃ دینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ہم مسلمان ہیں، حج کرنے کو تیار نہیں ہیں ہم مسلمان ہیں۔ لیکن ایک پہلو اور ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کے آداب قائم نہیں کر رہے، پڑھ رہے، یعنی اس کے جو حفاظت ہے، اور درمیانی نماز نہیں ہے ہماری نماز کے، یعنی پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج کروڑوں نمازی ہیں سامعین کرام، لیکن نماز کے جو اثرات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے وہ اثرات تو مرتب نہیں ہو رہے۔ روزہ جو ہے
وہ تو تقوی حاصل کرنے کے لیے ہے، لیکن کروڑوں لوگ ہیں روزہ رکھ رہے ہیں لیکن غیر متقی ہیں۔ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے لیکن ہمیں تو نہیں روک رہی۔ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے تزکیے کا باعث ہے لیکن ہمارا تزکیہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ دیکھیں سوچنا ہوگا۔ اصل میں مجھے پورا یقین ہے کہ میں مخاطب تو دنیا داروں سے ہوں، لیکن باتیں جو ہیں ہم دین کی کر رہے ہیں، تو یہ کوئی نہ اس میں آپ دیکھیں اس کے ہمارے درس کے کوئی خاص ویورز نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، میں بھی دیکھتا ہوں تین ویور آ گئے، 5 آ گئے، ڈبل فگر آ گیا، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ 2 درجن عربوں میں سے مسلمانوں میں سے 2 درجن 24 عدد نے دیکھ لیا۔ یہ میں اپنا شکوہ نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو دلچسپی کی بات کر رہا ہوں۔ میں اپنے درس کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو بھی قرآن فہمی کی باتیں ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کتنی دلچسپی ہے۔ ہاں، قصے کہانیاں، اگر کوئی صاحب قصے کہانیوں والی باتیں شروع کر دیں تو آپ کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے، آپ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، قصہ گو۔ اور یہ قصہ یعنی مشرکین مکہ نے بھی یہ یعنی ایک مہم چلائی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ قصے ہیں اساطیر الاولین ہے نا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس سے اچھے قصے لے آئیں گے، اور پھر انہوں نے کیا بھی، یعنی ایران گئے اور وہاں سے قصے لائے اور وہ قصے سناتے تھے۔ ہمارے پشاور میں بھی ہے نا قصہ خوانی، تو یہ انسان کی فطرت ہے، قصوں کی طرف راغب ہوتا ہے قصے۔ اور عام طور پہ آپ دیکھیں ہمارے یعنی فطرت کا مطلب وہ یعنی ظاہری طور پہ وہ مائل ہوتا ہے قصوں کو۔ ہماری دادیاں مائیں ہماری قصے سناتی تھیں، اور رات کے وقت ہم کہانیاں سنتے تھے، اور وہ خطرناک ڈراؤنی سی، اور وہ اپنے آواز کے زیر و بم سے ہمیں متاثر کرتی تھی وہ کہانیاں۔ آج بھی دیکھیں یہ بچے جو ہیں کارٹون جو ہے وہ کتنے شوق سے دیکھتے ہیں۔ اربوں روپے کی انڈسٹری ہے کارٹونز کی، کارٹون کے چینل کی، اور اشتہارات اس پہ لگتے ہیں، اور اس کے پھر کھلونے آ جاتے ہیں، جو اسپائڈر مین ہے اس کی کھلونے، اس کی جو جیکٹیں آ جاتی ہیں، اور آپ بڑے شوق سے ان کو لاتے ہیں، پہناتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم یعنی اپنی حقیقت سے غافل ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم متقین والی زندگی نہیں گزار رہے، یہ بات تو میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، لیکن متقین یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنت میں صرف متقین جائیں گے۔ ان للمتقین، متقی، اب متقی کون شخص ہے؟ ایک بات نوٹ کر لیں کہ جس کی منزل اللہ نہ ہو، جس کو اللہ سے ملاقات کی کوئی امید نہ ہو، وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ کیوں؟ کہ تقوی مطلب کیا ہے؟ احتیاط، اور پھر آپ کو دین کی ضرورت پڑتی ہے۔ احتیاط جب آپ کی اللہ منزل ہو جاتی ہے تو اس کا راستہ جو ہے وہ تو قرآن اور حدیث بتاتے ہیں ہمیں۔ پھر آپ نے ایک محتاط زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ آج ہماری زندگی جو ہے وہ تو بالکل ایک غیر محتاط زندگی ہے۔ گھر کی جو بنیاد ہے میاں بیوی، آپ دیکھیں وہ اب آپس میں تعلقات احتیاط سے نہیں کرتے، اپنے جذبات کا خیال رکھتے ہیں، چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو، جذبات، اس کے جذبات آ جائیں، بیوی غصے میں آ جائے تو وہ شوہر کو جھڑک دیتی ہے، شوہر جذبات میں آ جائے تو وہ بیوی کو پیٹ ڈالتا ہے۔ یہ جذبات، ہم جذبات والی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا مقصود اللہ نہیں ہے، یہ بات تو بالکل طے ہے۔ اللہ ہماری نہ منزل ہے نہ بنانا چاہتے ہیں، بس ہمیں اپنا یہ ساری آیات کی میں وہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنا ایک دین سمجھ لیا ہے کہ بس ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اللہ کو بندگی کی کیا ضرورت ہے، میں نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی، اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ اور پھر بہت سے ایسے ہوتے ہیں
کہ ابھی تو میری جوانی ہے اور پھر بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، ایک حج کر لیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یعنی دیکھیں ہم نے اپنے خیال سے یہ اپنے زندگی کی کامیابی اور ناکامی کے بارے میں ایک رویہ بنا لیا ہے، لیکن یہ آیات آپ کو یاد دلاتی ہیں کہ نہیں، آپ جیسا سوچتے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ آپ سارا مضمون اس تناظر میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ دوبارہ اس کو سنیں۔ ان للمتقین، بے شک متقیوں کے پاس، ان متقیوں کے لیے، عند ربہم، رب کے پاس، اب جنات النعیم، باغات ہیں نعمتوں والے، یعنی بس اس میں یہ کہ متقی صرف جائے گا، ہمارا تقوی سے کیا لینا دینا، ہم تو داڑیاں منڈوائے جائیں گے، رسول کی سنت کے خلاف زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کو بھلا کے زندگی گزاریں گے، اور پھر جنت کی بھی توقع رکھیں گے۔ جس راستے پر آپ چلتے نہیں ہیں تو اس کے منزل، یعنی جس راستے کی منزل اللہ ہے، آپ تو اس راستے پر نہ چلنے کا عزم کیے ہوئے۔ آپ دیکھیں بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی، کہ جن کی منزل نہ اللہ ہے نہ اس اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہے۔ بہرحال دیکھ لیں، افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، تم نے تو اپنا ایک دین بنایا ہوا ہے کہ تم تابعداروں کا یعنی مجرمین کی زندگی گزارتے ہو اور پھر مسلمین کا نتیجہ مانگتے ہو۔ ما لکم، کیا ہوا تمہیں، کیف تحکمون، کیسے کیا فیصلہ کرتے ہو، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے، جس میں تم یہ پڑھتے ہو تدرسون کہ بھئی یہ سب کچھ ہوگا، مجرمین کو مسلمین کے ساتھ جو ہے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ہمارا یہ تصور ہے سامنے، کسی اور کا نہیں ہے۔ مجرموں والی زندگی گزار کے ہم اپنی عاقبت مسلمین والی چاہتے ہیں اور مطمئن ہیں۔ بہت سے لوگوں سے میں تو مطمئن ہوں اپنی زندگی، بس اللہ معاف کرے گا مجھے انشاءاللہ کہہ دیتے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور ان لکم فیہ لما تخیرون، وہ کتاب میں یہ لکھا ہے کہ تم جس چیز کو پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی۔ یعنی یہ دلائل کی بات ہے نا، ہماری تو دلائل ساری بودھی ہے، ایک تو علم نہیں ہے، پھر جو دلائل ہم نے گھڑ لی ہیں وہ سنی سنائی ہیں۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا تمہارے پاس تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی؟ ان لکم لما تحکمون، کہ جس شے کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر ہوگی، ہم تو ایسے ہی جانتے ہیں۔ تو بہرحال سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ لیتا ہے کہ تمہیں جنت میں ضرور ڈالا جائے گا، مجرموں کو مسلمین کے ساتھ جنت میں، بتاؤ کون ہے، اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ نہیں لیتا۔ یا تم کوئی ام لہم شرکاء، ان کے کوئی شریک ہیں، فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو وہ شریکوں کو سامنے کر دیں، بتائیں کہ بھئی وہ بتائیں کہ ہم اللہ کے شریک ہیں اور ہم ایسا جو ہے گواہی دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، For the righteous are gardens of delight with their Lord. افنجعل المسلمین کالمجرمین، Shall we treat the Muslims like the villains? ما لکم کیف تحکمون، What is the matter with you? How do you judge? ام لکم کتاب فیہ تدرسون، Or do you have a scripture in which you study? ان لکم فیہ لما تخیرون،
wherein there is whatever you choose. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. Or do you have oaths from us binding until the day of resurrection that you will have whatever you demand? سلهم أيهم بذلك زعيم. Ask them which of them will guarantee that. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. Or do they have partners? Then let them produce their partners if they are truthful. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.